ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زائرین، ابھی آپ نے جبل سہر کی زیارت کی، کس کی؟ ماشاءاللہ جبل سہر کی زیارت کی ہے۔ اس پہاڑ کی ہائٹ، اس کی بلندی، اونچائی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 5413 فٹ اس پہاڑ کی ہائٹ، اس کی بلندی ہے۔ اس کا پیدل آنے جانے کا جو سفر ہے یہ تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کا پیدل آنے جانے کا سفر ہے۔ ایک دن میں ایک ہی زیارت ہوتی ہے، چاہے آپ غار ہرا پہ چلے جائیں یا غار سہر پہ۔ غار ہرا کا سفر جو ہے وہ کم ہے۔ اچھا، ان پہاڑوں کے اوپر جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم یہ طویل سفر طے کر کے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ بھائی گاڑی میں انہوں نے بولا تھا کہ یہاں جانا ضروری، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے، کسی ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بھی وہ جگہ دیکھوں، کس طرح کی یہ خواہش ہوتی ہے مومن کی۔ تو جب ہم یہ طویل سفر طے کر کے جائیں گے، یہ لانگ سفر طے کر کے جائیں گے، ہمیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تھکاوٹ بھی ہوگی، اور پھر ہمیں احساس ہوگا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے محنتیں کی ہیں، تکالیفیں برداشت کی ہیں، اور آج جو دین آج ہمیں گھر بیٹھے آزادی اور سکون کے ساتھ ملا ہے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کتنی تکالیفیں برداشت کی ہیں۔ پہلے تو آپ اس کے بارے میں سنتے تھے، آج آپ نے وہ مقامات دیکھے بھی ہیں، آج آپ کے پاس تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں میدان عرفات کی طرف۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے اللہ کے اس رحمت بھرے میدان میں آج ہم پھر جا رہے ہیں کہ جس میدان کے اندر آپ نے حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، جس کو بولتے رکن اعظم، وہ آپ نے ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج الحمدللہ اس میدان کی پھر حاضری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہاں چل کے دعا بھی مانگنا کہ مالک جس طرح تو نے اس سال ہمیں اس میدان کی حاضری نصیب کی، اسی طرح ہمیں ہر سال یہ حاضری نصیب کی۔ تو ابھی انشاءاللہ سفر ہجرت میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب دین اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کی، دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو کفار مکہ ان کے خلاف ہو گئے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ اور ظلم و ستم کیسے ڈھانے لگے کہ جب نبی علیہ السلام جہاں طواف کرتے، یہاں پہ جب نماز ادا کر رہے ہوں، کفار مکہ کیا کرتے؟ ان کے اوپر اونٹ کی ہوجڑی رکھ دیتے اور کبھی راستے میں گڑھے کھود دیتے۔ آخر ایک دن آیا، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے محبوب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، مکہ سے مخاطب ہوتے ہیں، بیت اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے بیت اللہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اے مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میری قوم نے مجھے تنگ کیا اور رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم آیا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں اپنی لائف کا کتنا عرصہ گزارا؟ ارے 53 برس، 53 ایئرز مکہ المکرمہ کے اندر گزارے۔ اب جو آدمی اس جگہ پہ پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس شہر، اس گلی، اس محلے، اس کنٹری سے انسان کی کتنی محبت ہوتی ہے، یہ گاڑی میں بیٹھا ہر آدمی بخوبی جانتا ہے۔ اور پھر شہر مکہ کو چھوڑنے کا کس کا من کرتا ہے، کس کا جی کرتا ہے؟ اب نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپنے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے اپنے غلام کے پاس خود چل کے آتے ہیں، اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ اے صدیق مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، ان کا ریپلائی سنیں، وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جان، مال، اولاد، ہر چیز آپ پہ قربان، آپ اس سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ کوئی عذر، کوئی آپشن پیش نہیں کیا کہ حضور یہاں تو میرا کاروبار ہے، یہاں تو میرا بزنس ہے، یہاں تو میرے بیوی بچے ہیں، کوئی آپشن پیش نہیں کیا۔ کہا لبیک۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اے صدیق آپ کو تو معلوم ہے میرے پاس کچھ کفار مکہ کی اور کچھ مسلمانوں کی امانتیں بھی ہیں۔ ارے جو کفار مکہ نبی علیہ السلام کے جان کے دشمن تھے، وہ بھی اپنی قیمتی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس رکھا کرتے تھے، معلوم تھا یہاں سے واپس مل جائیں گے۔
کہا ان امانتوں کا کیا کرنا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، یعنی مشورہ کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ امانتیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلایا تو نبی علیہ السلام نے کہا علی آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ نے میرے لیے کیا پلان بنائے ہیں، میرے لیے کیا پروپیگنڈے تیار کیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے حضور مجھے سب معلوم ہے، معاذ اللہ آج رات کو کفار مکہ نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا علی پھر آپ ایسا کرو کہ یہ رات میرے بستر میں گزارو اور صبح اٹھ کے امانت مکہ والوں کو واپس لوٹا کے مناسب وقت میں مدینہ کی طرف لوٹانا۔ اب نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی کو گھر قتل نہیں کیا جاتا تھا، تو نبی علیہ السلام نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ تہجد کی نماز نبی علیہ السلام پہ فرض تھی، تو کفار نے یہ پلان بنایا تھا کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں گے تو معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ جب ہجرت کا یہ سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو مکہ کی مٹی کو اٹھاتے ہیں اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے جب اس مٹی کو ہوا میں بکھیرتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ مٹی کفار مکہ کے سروں کے اوپر پڑتی ہے، آنکھوں کے اوپر پڑتی ہے، کفار مکہ کی عقل کے اوپر رب تعالیٰ وہ پردے ڈال دیتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کفار مکہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہم ان کی ننگی تلواروں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ہم ان کی بات چیت کو بھی سن رہے ہیں، مگر کفار مکہ نہ ہم کو دیکھ پا رہے اور نہ ہم کو سن پا رہے۔ مکہ سے نکلتے جس پہاڑ کی ابھی ہم زیارت کر کے آئے ہیں جبل سور کے، جب اس کے قریب میں پہنچے، جگہ کا تعین نہیں کہ جگہ اس وقت کون سی تھی، اس کے قریب میں پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی ہائٹ، اس کی بلندی، اس کی لینتھ، اونچائی کو دیکھتے ہی نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں حضور آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی پہ لے چلوں۔ اللہ اکبر! ارے آج دنیا پر کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے ہم اس کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، کتنی فیسلٹی دیتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم تصویر ہماری بن جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، بھائی یہ دیکھو اس فلاں ہم نکال کے دکھا اس کے ساتھ ہماری تصویر ہے، وہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ، ٹاپ پہ، لاسٹ پہ لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے بڑا ہول ہے، غار ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ حضور باہر تشریف رکھے، پہلے میں غار کے اندر انٹر ہوتا ہوں، داخل ہوتا ہوں، جائزہ لگاتا ہوں، پھر آپ کو اندر بلاتا ہوں۔ آج ہم کہیں وزٹ کے لیے جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، کہیں ویرانے سے، کہیں جنگلات سے، کہیں پہاڑوں سے ہمارا گزر ہوتا ہے، راستے میں تو بڑے ہول نظر آئے ہمیں، تو ہم کیا اس کے اندر جھانک کے دیکھیں گے یار اس بڑے ہول کے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے؟ جھانک کے دیکھنا چیز دور کی بات، جائزہ لگانا دور کی بات، قریب سے بھی نہیں گزریں گے۔ ہمیں پتہ ہے ان غاروں کے اندر مضی، خطرناک، ڈینجرس چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں کاٹ دیں گی اور ہم مر جائیں گے۔ کیوں کہ جان انسان کو سب سے پیاری چیز ہے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، انٹر ہو جاتے ہیں، اس کے اندر دیکھتے کچھ کوڑا کرکٹ ہے، صاف کرتے ہیں، باہر پھینکتے، کچھ ہول ہے، سوراخ ہے، اپنی چادر یا امامہ اتار کے پھاڑ کے ٹکڑے کر کے ان ہولوں کو، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ باقی رہتا ہے، وہاں پہ اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس ہول سے، اس سوراخ سے وہ موذی، خطرناک، ڈینجرس چیز آ کے نبی علیہ السلام کو گزاندرا پہنچا دے، ان کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! اب نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں حضور آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر! جب نبی علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے ہیں، تھکن کی وجہ سے آرام فرما ہوتے ہیں، آرام فرما کہاں پہ ہوتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں اپنا سر رکھ کے آرام فرماتے ہیں۔ اب اس غار کے اندر روایات میں ملتا ہے ایک سنیک موجود تھا، ایک سانپ موجود تھا، کتنے عرصے سے موجود تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام
یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہاں پہ منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا، ویٹ کر رہا تھا، کس چیز کا؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا۔ سانپ جو اتنے لانگ عرصے سے بے چین و بے قرار تھا، انتظار کر رہا تھا، آج منزل اس کے قریب تھی، مگر راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کی رکاوٹ بن رہے تھے۔ جب اس سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈسا تو اس درد کی شدت کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آنسو کہاں پہ گرے؟ چہرہ مصطفیٰ پہ گرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام اس مقام بیدار ہوئے، پوچھتے ہیں صدیق کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھ کو رلا رہی ہے؟ تجھے بیوی بچے چھوڑنے کا غم ہے، تجھے مکہ چھوڑنے کا غم ہے، کیا چیز ہے جو تجھ کو رلا رہی؟ کہا حضور آپ کے ساتھ کوئی غم کوئی پریشانی، کسی چیز نے ڈس دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صدیق ذرا وہ جگہ دکھا، کس جگہ پہ کاٹا ہے؟ جب وہ جگہ دکھائی تو نبی علیہ السلام نے اپنا لواب دان، اپنی تھوک مبارک لگائی، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ ارے آج ہم کسی جگہ پہ تھوک دیں، دکھا نہیں ہوتا جگہ میں، یہ تھوکنا منع ہے، کیوں؟ ہم تھوکے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دان کسی کو لگائیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنویں کے اندر، کھارے پانی کے اندر اپنا لعاب دان ڈالیں، وہ کنواں میٹھا پانی۔ اب کفار مکہ کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے بالکل قریب پہنچاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کفار پیچھا کرتے ہوئے بالکل غار کے قریب پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کر، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ فوراً مکڑی کو حکم دیتا ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ غار کے آگے جالا بنا لیتی ہے۔ کبوتری کو حکم ہوتا ہے غار کے آگے انڈے دیتی، کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ۔ مکڑی کو دیکھے بظاہر اس کی جسامت کیا ہے، اور آج وہ کہیں سر پہ بیٹھ جائے یا کپڑوں پہ، کوئی آدمی میں نے آج تک اس کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پہ رکھ کے پھونک مار کے اس کو اڑا دیتے ہیں، کوئی بندہ نہیں مارتا اس کو۔ کفار جب غار کے اوپر ٹاپ پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں غار کے آگے جالا لگا، کہتے ہیں یہ غار تو بہت اولڈ ہے، بہت پرانی ہے، بہت قدیم ہے۔ اللہ کے نبی اس غار کے اندر داخل ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ نہیں جانا تھا؟ دیکھیں کس طرح رب تعالیٰ نے ان کی عقل کے اوپر پردے ڈال دیے۔ اچھا سانپ کو کیسے پتا چلا؟ یہاں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ سانپ تو پہلے بھی ڈس سکتا تھا نا۔ صدیق اکبر جب غار میں انٹر ہوئے، صفائی کر رہے تھے، اونوں کو بند کر رہے تھے، تو ظاہر نبی علیہ السلام کے جسم میں عطر سے خوشبو آیا کرتی تھی، پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام جن گلیوں سے گزرا کرتے تھے گلیاں مہک جایا کرتی تھی، صحابہ خوشبو سے پتہ لگا لیا کرتے تھے آقا کی سمت گئے۔ یہ شہر مکہ، شہر مدینہ بھی وہی ہے، گلی کوچے بھی وہی ہیں، مگر ہمارے پاس وہ دل محسوس کرنے والا نہیں۔ وہ دل تھا تو وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ کتنی گرمی ہے باہر، ہم کچھ دیر رکے، کتنی پسینہ آ گیا، یار کیا ہے؟ اسی مکہ کی تپتی ریت پہ ان کو ننگا گھسیٹا جاتا تھا۔ احد کا کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دے، مگر انہوں نے کتنی تکالیفیں برداشت کی۔ ظاہر یہ تھا مختصر سا، دیکھیں گے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے میدان عرفات، روڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر دیکھیں لکھا ہوا بدایہ عرفات، بدایہ عرفات۔ عرفات کا جو سب سے بڑا رکن ہے، جو فرض ہے حاجی کے لیے، وہ اس میدان میں 9 ذی الحجہ کو آنا ہوتا ہے، جس طرح آپ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آئے۔ اچھا ایک بات کہ اگر کسی ملک کا کوئی کنگ ہے، بادشاہ ہے، کروڑوں روپے لگا کے آیا، 9 ذی الحجہ کو کیا کرتا ہے؟ سامنے بیٹھ جاتا ہے، بولتا ہے میدان عرفات نظر آ رہا ہے، احرام بھی پہنا ہوا ہے۔ مسجد نمرہ سے مجھے خطبے کی آواز بھی آ رہی ہے، مگر وہ حدود حرم کے باہر، حدود عرفات سے باہر اس آدمی کا حج نہیں ہوتا۔ 9 ذی الحجہ کو کوئی آدمی احرام کی حالت میں چند لمحات کے لیے بھی میدان عرفات کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو حاجی بنا دیتا ہے۔ میدان عرفات کے اندر ہماری 2 زیارات ہیں، ایک ہے مسجد نمرہ اور ایک ہے جبل رحمت۔ مسجد نمرہ یہ عالم اسلام کی وہ تاریخی مسجد ہے زائرین،
کہ جو پورا سال بند رہتی ہے، سال میں فقط ایک دن کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے، اور وہ کس دن کھولا جاتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. کس دن؟ 9 ذی الحجہ کو، جس دن حج ہوتا ہے. حج کا خطبہ بھی اسی مسجد میں دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے جبل رحمت پر. ابھی آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے، اپنے بائیں جانب دیکھیں گے 6 مینار، 3